السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے رزق میں برکت اور قرض سے نجات کے لیے وظیفہ۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہونا۔ ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں، اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کا سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور یقین و توکل میں بھی کمی آتی ہے۔ اس کے بجائے ان ہدایات پر عمل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اسے مضبوط کرنے کی ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقتہ نماز با جماعت کا اہتمام کیجئے۔ نمازوں کے بعد دعائیں بھی کیجئے اور استغفار کی کثرت کرے، نیز درجہ ذیل اعمال کا اہتمام کرے۔ نمبر 1، سورہ واقعہ اور سورہ طارق فجر اور مغرب کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ نمبر 2، فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھا کرے، انشاءاللہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ سورہ شورى 19 نمبر آیت ہے۔ نمبر 3، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اور چلتے پھرتے درجہ ذیل دعا کا اہتمام کرے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ نیز حسب توفیق صدقہ نکالنے کا معمول بنا لیجئے۔ اگر پہلے سے معمول ہے تو اسے جاری رکھیے، اور بہتر یہ ہے کہ صدقہ یا تو دینی طلبہ پر خرچ کیجئے یا اپنی ضرورت مند بہنوں پر۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے مسائل حل فرما دیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔